بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں اللہ کہ اس نے ہمیں جو نئے دن اور نئی روشن صبح عطا کی۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان جو ہے کافی صاف ہے، کہیں کہیں بادل بھی ہیں اور کہیں کہیں نیلا آسمان ہے اور کہیں چمکتی ہوئی دھوپ ہے۔ تو بس یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہمارے نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے، تو بس ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا میں ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں۔ تو آج میں نے جو ہے دن کا آغاز جو ہے وہ کلیننگ کے کام سے شروع کیا ہے۔ اور کیونکہ سردی کا موسم جو ہے ڈرائنس لیے ہوئے ہوتا ہے، تو ہر چیز خشک محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ اسکن ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے گھر کی دوسری چیزیں ہوں، اور ساتھ ساتھ ڈسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کلیننگ وغیرہ جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو بچا کے سیو کر کے کرنی چاہیے۔ جھاڑ پوچھ کا کام کرنے سے ڈسٹ الرجی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کے کام کریں تو کوئی ماسک وغیرہ لگا کے یا اپنے جو ہے تھوڑا سا چہرے فیس کو ڈھانپ کر کریں۔ لیکن اس کا سردیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم بالکل گھر کو بند کر دیں۔ تھوڑا سا جو ہے کھڑکیوں وغیرہ کو کھول کے رکھنا چاہیے، دروازوں کو کھول دینا چاہیے، تاکہ کہ جو دھوپ اور تازہ ہوا بھی گھر کے اندر تک آ سکے۔ اور روشنی، سورج کی روشنی جو ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بھی دھوپ میں لگانا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو صبح کی ہلکی دھوپ ہوتی ہے اس میں بیٹھیں، یا پھر شام کی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں بھی ہلکی پھلکی چہل قدمی کریں، تو زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے۔ سردی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہر بار جو ہے کمبل میں یا لحاف کے اندر بیٹھے رہیں اور اپنے جیسے سست بیٹھ کے اپنے ظاہر سی بات ہے جب بیٹھیں گے بستر میں تو لیزنس فیل ہوگی، سستی آئے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہلکے پھلکے کام جو ہے وہ اسے دن کا آغاز کر دیں۔ تو بس یہاں پہ بھی میں جو ہے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ڈسٹنگ وغیرہ کے کام کر رہی ہوں۔ تو چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں، اس میں تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی، اور آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایکٹیو فیل کرتے ہیں، انرجی آپ کے اندر آتی ہے۔ اور اس کے بعد اچھا بھی لگتا ہے کہ گھر کا ایک جو ہے کونا جو صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ یہاں بس میں نے ڈرائنگ روم کو جو ہے کلین کر دیا ہے، تاکہ عموماً ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے مہمان آ جائے تو پھر اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈسٹ جو ہے وہ ہر وقت ہی آتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے ڈسٹ جو ہے چیزوں پر آتی رہتی ہے اور اکٹھی ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ہلکا وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہیں، تو پھر جو ہے روم جو ہے آپ کا صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں جو ہے ڈسٹر جو ہے لے کر اس سے میں جو ہے تو ان جو ٹکڑے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا ان پہ جو ہے ان کی ڈسٹنگ کرتی رہتی ہوں، اس لیے کہ نازک چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ زور لگا کے نہیں کرنا چاہیے، کہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بے ادبی کا بھی خطرہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہلکے ہاتھ سے جو ان کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو پلاسٹک کی جو بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، فلاورز وغیرہ، ان کو تو آپ پانی میں بھگو دیں تو ان کو تو یہ تو ویسے ہی واش ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو کچن کے جو کیبنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈسٹ آئی جاتی ہے، تو ان کو بھی جو ہے یا تو گیلے ہلکے نرم کپڑے سے پوچھیں، اور ورنہ پھر آپ سوکھے کپڑے سے، اس لیے کہ سردیاں آج کل تو ذرا گیلے جو ہے کپڑوں سے کام کرنا زیادہ اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے، سردی میں ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے ہر چیز، تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ خشک ڈسٹنگ جو ہے نا وہ کریں، تو ڈسٹ جو ہے نا وہ تاکہ جمے نہیں چیزوں کے اوپر۔ تو اس طرح کی ڈسٹنگ جو ہے نا یہ بہتر رہتی ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے نا پھر میں پہ لائٹ چلی گئی تھی، تو بس یہاں پہ میں جو فش کو فرائی کرنا تھا مجھے، تو خیر یہ کہ میں نے پھر اپنی فش فرائی کر لی تھی دوپہر کے کھانے میں۔ سردی کے موسم میں جو ہے مچھلی کھانے کا اپنا الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور عموماً جو ہے یہ سردی کے موسم میں زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ۔ تو مچھلی تو خیر کئی طریقوں سے پکائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے فرائی فش جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں۔ اور اس کو آپ جو روٹی سالن روٹی یا چاول دونوں طریقوں سے دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا دوپہر کا کھانا جو ہے ہمارا ہو رہا ہے اس وقت۔ اور ساتھ جب بھی آپ جیسے مچھلی کھائیں یا اس طرح کی کوئی چیز کھائیں فرائی، تو اس کے ساتھ آپ سلاد وغیرہ کا استعمال لازمی کریں۔ اور سردیوں میں جو سبزیاں اچھی آتی ہیں تو ان کا استعمال جو ہے ضرور کرنا چاہیے، اپنی جو ہے خوراک میں ایک حصہ جو ہے سبزیوں کا ضرور رکھنا چاہیے سلاد کی صورت میں۔ کچی سبزیاں کھانے کا زیادہ فائدہ ہے، اور آج کل جو ہرے بھرے مٹر جو ہے
کافی اچھے آئے ہوئے سیزن کے. تو بس مٹروں کو نا لے کر فریز کر لینا چاہیے. تو اس سے ہوتا ہے کہ جب سیزن آف ہوتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں ہمیں اب بآسانی گھر میں گھر سے نکل آتی ہیں. ورنہ سیزن ختم ہونے کے بعد جو ہے نا پھر یہ سبزیاں اتنی اچھی نہیں آتی اور پھر مہنگی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ان کو یہ طریقہ یہ کہ ان کو فریز کیا جائے. چھیلنے کے بعد ان کو بغیر دھوئے آپ کسی بھی چھوٹے چھوٹے شاپ جو ہے پلاسٹک بیگ لے کے نا ان کے اندر ان کو پھر اسٹیپر سے اس کو پیک کر لیں اور اس کے بعد ان کو فریز کر دیں. تو جب بھی ضرورت ہو تو آپ ایک پیکٹ نکال کر آپ آسانی جو ہے اپنی جو ہے ڈش بنا سکتے ہیں کوئی بھی. اور مٹروں کی تو بہت ساری ڈشز بنتی ہیں. مٹر پلاؤ، آلو مٹر کا سالن، فرائی مٹر، اور مکس سبزی میں مٹر ڈلتے ہیں. اور اس کے علاوہ لاتعداد ڈشز ہوتی ہیں جو مٹر کے سے بنائی جاتی ہیں اور بہت فائدے کی چیز سبزی ہے مٹر. تو جس طرح کی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا جو سیزنل ہوتی ہیں ان کو آپ ضرور فریز کیا کریں لے کر. اور آج کل جو ہے مٹر کے ریٹ کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن جب اسٹارٹنگ میں تو یہ 300-400 روپے کلو تک تھے، لیکن اب جو ہے نا 100-120 روپے کلو جو ہے مل رہے ہیں. اور اس لیے کہ پورے جو سیزن کے مٹر آ چکے ہیں بازار میں تو اب ان کی ریٹ تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اور آج کل ٹماٹر بھی سستے ہیں تو ٹماٹروں کو بھی لے کے جو ہے ہم فریز کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ 2 چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں. تو یہ فلیکسیبل لائٹر ہے تو یہ اس کو جس طریقے سے رخ پہ چاہے نا آپ اس کو آپ موڑ کے نا اور فولڈ کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈسپوزیبل ہی ہوتے ہیں، 3-4 مہینے چل جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ آپ دوسرا لے لیں. تو میرے پاس بھی 3-4 اکٹھے ہو چکے ہیں تو بس وقتاً فوقتاً انہیں کو استعمال کرتی رہتی ہوں. تو بس یہاں پہ جو ہری مرچیں ہوں، ٹماٹر ہوں اور مٹر، یہ سبزیاں ایسی ہیں کہ ان کو ہم فریز کر سکتے ہیں. ٹماٹروں کا پیسٹ بنا کر، کیوبز بنا کر اور یا پیوری بنا کر، تینوں طریقے سے آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں. اور جب ٹماٹر مہنگے ہوں تو پھر یہ چیزیں اس وقت کام آتی ہیں تو آپ اس وقت نکال کے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میری مارننگ ٹو ایوننگ تک کی روٹین. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.